السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 19واں پارہ ہے اور یہ پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ الفرقان ہے جو کہ پچھلے پارے سے وہ چل رہی ہے۔ آیت نمبر جو ہے 21 سے لے کر 25 تک یہ 5 آیات ہے۔ پہلے ان کی تلاوت سنیں پھر ان کا ترجمہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا۔ ناظرین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہیں ہمارے پر اترتے فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم دیکھیں اپنے رب کو، لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے جی میں تکبر کیا، وَأَتَوْا عُتُوًّا کبیرا، اور انہوں نے سرکشی کی بہت بڑی۔ یوم یرون الملائکۃ، اور اس دن جب دیکھیں گے وہ اللہ کے فرشتوں کو، لا بشرى یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ آج فرشتے اور ان کے ہمارے درمیان دیوار ہو جائے، ہم ان کو نہ دیکھیں، ہماری ملاقات نہ ہو، ان کے درمیان میں دیوار آ جائے، آڑ آ جائے، پردہ آ جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم پہنچے ان کے کاموں پر جو انہوں نے کیے، فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم نے کیا ان کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح، یعنی ان کے اعمال برباد ہو گئے کیونکہ وہ قیامت پر ایمان نہیں لائے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اصحاب الجنتی، جو جنت والے ہیں، بہشتوں والے ہیں، یومئذ خیر، اس دن ان کے لیے خوبی ہوگی، بہترین ان کی مہمان نوازی ہوگی، مستقرن، ان کا ٹھکانہ ہوگا، واحسن مقیلا، اور ان کا دوپہر کا آرام کرنا بہترین ہوگا۔ اصحاب وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن یہ پھٹ جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے لگاتار۔ اللہ کے سارے فرشتے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، ساری دنیا کو اللہ ذوالجلال جو ہے وہاں جمع کر لیں گے، اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا، اللہ کا حکم ہو جائے گا، ساری کائنات کی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک ساری اولاد جمع ہو جائے گی۔ تو دعا کریں اللہ ذوالجلال ہمیں یہ زندگی ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارا خالق و مالک چاہتا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں اور طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے۔
عبادت وہ قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ آپ بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔